أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے توفیق سے آج ہم آیت نمبر 23، 24 اور 25 پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 23۔ اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں شیطان نے کیسے وسوسہ ڈالا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اب اس کے بعد کی بات آ رہی ہے اس آیت میں۔ اب وہ بہت شرمندہ ہوئے، بہت نادم ہوئے، اور انہوں نے بڑی توبہ کی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائے کہ اب وہ کیا کریں، کیسے معافی مانگیں۔ اب وہ خود دیکھیں کہ ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہم معافی کیسے مانگ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سارے کلمات انہیں بھی سکھا دیے اور ہمیں بھی سکھا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ایسے معافی مانگو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہماری غلطی تو بہت بڑی ہے، اگر تیری رحمت ہوئی تو ہمیں معاف کر دینا، کیونکہ ہم سے گناہ بہت بڑا ہو گیا۔ اب خود دیکھ لیں کہ انہیں جنت دکھا دی گئی، فرشتے دکھا دیے گئے، شیطان نے انہیں سجدہ نہیں کیا، ساری حقیقت ان کے سامنے کھل گئی تھی، تو پھر بھی ان سے وہ گناہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اگر تیری رحمت ہوئی تو ہمیں معافی مل سکتی ہے۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا؟ یہ انہوں نے اعتراف گناہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب انسان اعتراف گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گر پڑیں، معافی مانگیں، فوراً اللہ کی طرف جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ، اگر تیری رحمت ہوئی تو ہمیں معاف کر دینا، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے بات کہ انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم سے پہلی دفعہ گناہ ہو گیا نا، ہم کیا کریں، غلطی سے ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں۔ تو ہم لوگ جو انسان ہیں نا، وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے حضرت آدم نے اور ان کی بیوی نے فوراً توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گڑ گڑا کر۔ اس کے بعد اب ہم نیکسٹ آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اتر جاؤ زمین پر، اور تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی انسان شیطانوں کے بھی دشمن ہوں گے، شیطان انسانوں کے بھی دشمن ہوں گے، انسان انسانوں کے بھی دشمن ہوں گے، اور تم لوگوں نے قیامت تک اس دنیا میں رہ کر فائدہ اٹھانا ہے، یعنی یہیں پر کھانا پینا رہنا سہنا سہولیات یہیں پر ہے، اسی زمین پر ہوگا سب کچھ، لیکن یہ جائے قرار ہے، یعنی تھوڑی دیر کی قرار کی جگہ ہے، یہ ٹیمپریری پلیس ہے اور جانا ہے۔ یہ حضرت آدم اور اماں حوا کو بھی بتایا گیا، اور یہ ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ دیر کے لیے یہاں پہ رہنا ہے اور اس کے بعد جانا ہے۔ اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اب ہم آیت نمبر 25 پڑھتے ہیں۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ انہیں کہا گیا کہ اسی زمین پر تم نے رہنا ہے، ادھر ہی جیو گے اور ادھر ہی تم نے مرنا ہے، اور پھر اسی زمین سے نکالے جاؤ گے، یعنی قیامت والے دن۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے انسٹرکشنز دے کر حضرت آدم کو اور ان کی بیوی کو زمین پر اتار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔